دیکھیں اس وقت ہم دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مارکیٹ ہے موجود ہیں، اپارا مارکیٹ، اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹیلرز کی بھی شاپ ہے اور ساتھ جتنی بھی جو دکانیں ہیں یہ بالکل مین دکانیں ہیں، یہ سب اس وقت جو ہے ہو کا عالم ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے جو انجمن تاجران کے جو صدر ہیں اجمل بلوچ صاحب، جن کی جو ایفرٹس ہیں اور تمام تر معاملات ہیں وہ ہر اسلام آباد کا جو شہری اور جو تاجر ہے پورے پاکستان کا وہ قائل ہے اس چیز کا، اور ان کی جو جدوجہد ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک بڑا جو ہے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، اور یہ تمام تر معاملات ہے۔ خبر تو آپ کو ملی ہوگی پنجاب میں لاک ڈاؤن کی، تو کیسی خبر لگی آپ کو؟ الحمدللہ اچھی لگی کہ آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر پورے پاکستان نے احتجاج کیا، جنوبی پنجاب تک ہر تحصیل ہر ضلع میں احتجاج ہوا، اور اس کا رزلٹ الحمدللہ آج ہی آ گیا۔ تو مجھے خوشی ہے، اور اسلام آباد میں بھی تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو خوشی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام تاجروں کا کہ اپنے حقوق کے لیے سخت گرمی میں سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ حکومت ہماری بات سنے، اور ہماری بات بڑی جائز تھی۔ گرمیوں کے موسم میں شام کے وقت ہی کاروبار ہوتا ہے، یہ جو پیک آورز ہیں اسی کے اندر کاروبار ہوتا ہے گرمیوں میں، اور اس پیک آورز میں ہم جو قربانی دیتے ہیں ہم سب سے زیادہ پیسے ادا کرتے ہیں، ہم سب بجلی سب سے زیادہ مہنگی خریدتے ہیں، جو آئی پی پیز کو جو معاہدے ہیں نا ناجائز، اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی سیکٹر نہیں ہے پاکستان کا، پی آئی اے بک چکی ہے، سٹیل مل بند ہو گئی ہے، ریلوے خسارے میں ہے، ملک کا تو کوئی ادارہ منافع بخش ہے ہی نہیں ہے، تو یہ پہیے تو چلتے رہنا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس پہیے کو کیوں بند کرتے ہیں، یہ کیوں لاک ڈاؤن کیا گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب بھی میں کہتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، آپ نے کچھ سٹیٹس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے، اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا ہوگا کہ کفایت شعاری مہم کے باوجود جو حکومتی اخراجات ہیں اس میں 12% سے زائد کا جو ہے اضافہ ہوا ہے، تو یہ بتائیں اس لاک ڈاؤن سے کتنی ایک بچت ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بچت نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو 1 گھنٹے کی بات بتا رہا ہوں، 7 سے لے کر 8 بجے تک جو لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں نا گاڑیاں لے کے، اس 1 گھنٹے میں خریداری کرنے کے لیے وہ گاڑیاں سٹارٹ رہتی ہیں۔ اگر ویسے عام روٹین میں کسٹمر آتا تھا تو گاڑی بند کر کے اندر آتا تھا، اس پہ سٹارٹ رکھی ہیں، مرد گاڑی میں بیٹھے ہیں، خواتین نے آ کے خریداری کی ہے، اور اتنی دیر تک گاڑی اس نے سٹارٹ رکھی ہے کیونکہ اس ایک ٹائم میں پارکنگ نہیں ملی ہے، رش ہو گیا ہے اندر، لوگ دکانیں جب بھر گئی ہیں اس گھنٹے میں، پیچھے سے پولیس آ گئی ہے، تو اس افراتفری میں لوگوں نے چیزیں بھی خریدی ہیں، اس گرمی میں بچوں کو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی۔ 70 سال سے ہم ایسے چل رہے ہیں، ہمیں دنیا کی مثالیں نہ دیں، دنیا ہم سے 50 سال آگے جا چکی ہے، ہم نے اپنا کچھ نہیں ٹھیک کیا۔ ہم کہتے ہیں کفایت شعاری، اور 10 کروڑ کی گاڑیوں سے نیچے کوئی اترا ہے؟ اور کسی نے 10 کے جو لاکھ کے سوٹ ہیں وہ پہننے چھوڑے ہیں؟ یہ کفایت شعاری ایسے نہیں ہوتی، کفایت شعاری پیوند لگے کپڑے پہن کر ہوتی ہے، کفایت شعاری ہوتی ہے سادہ زندگی گزارنے میں۔ کفایت شعاری یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہر جو بڑا ہاؤس ہے ہمارا، وہ گورنر ہاؤس ہے، وہ صدر ہاؤس ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، اس میں جو اخراجات ہو رہے ہیں، ناجائز اخراجات ہو رہے ہیں، یقین کریں وہ بہت سارے لوگوں کو گھر پل سکتے ہیں، خوشحالی آ سکتی ہے۔ ابھی ایک افسر انہوں نے ایف بی آر کا پکڑا کہ 50 ارب روپیہ کے اثاثے اس کے نکلے ہیں، یعنی 50-100 کروڑ روپیہ، وہ 50-100 کروڑ روپیہ اس سے لے کر بہت سارے غریبوں کو لاکھ روپے دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے ایسا کرنا نہیں ہے۔ کرپشن کے پیسے، اب دیکھیں یہ جو دبئی بھرا پڑا ہے پاکستانی پیسوں کا، وہاں پہ جو بلڈنگیں ہیں وہ پاکستانیوں کی ہیں نا، اب جب دبئی نے ہمیں ڈنڈا دیا ہے تو اس کے پیسے دینے پڑے ہمیں۔ کفایت شعاری ایسے نہیں ہوتی، کفایت شعاری ہوتی تو ہماری جدادیں وہاں پہ نہ ہوتی۔ اچھا بلوچ صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو بھی آپ نے اینڈ پہ بات کی ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ جو یو اے ای میں جتنے جو پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ایسیٹس ہیں، سارے معاملات ہیں، اگر اتنے محب وطن ہیں تو وہ پاکستان میں آ کے وہ سرمایہ انویسٹ کریں؟ میں تو کب سے چلا رہا ہوں بھائی، اگر آپ پاکستانی ہیں اور ادھر حکومتیں بھی آپ نے کرنی ہیں، ادھر رہنا بھی ہے، تو پھر پیسے آپ کے باہر کیوں ہیں؟ بچے آپ کے باہر کیوں ہیں؟ بچے آپ کے باہر کیوں پڑھتے ہیں؟ خدا کے لیے ان لوگوں پر رحم کریں۔ 11 کروڑ لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، جو ہمیں قرضہ دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا جنرلائز بھی کر دیا، میں نے بھی سوال دوسری طرف لے گیا۔ مجھ سے ایک بات بتائیے گا کہ جو ہم نے توانائی کی جو بچت کرنی تھی، یہ تمام جو لاک ڈاؤن تھا، اس میں جو پیک آورس میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی،
جو کہ ٹائم جو 8 بجے تک جو تھا اس وقت تو لوڈ شیڈنگ ہی ہوتی رہتی تھی اس کے بعد، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ دکانیں کھلی رہتی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، تو 8 بجے تک جو معاملات تھے وہ ویسے تو کتنا کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ نے سروے کیے ہوں گے، آپ خود اپارا مارکیٹ میں ہیں اور مارکیٹ سے بلو ایریا ہے، کیا کوئی دکانیں خالی بھی ہوئی ہیں؟ لوگ رینٹ سے مطلب کہ جا بھی چکے ہیں؟ کیا آپ کی اسسمنٹ کچھ جگہوں پہ لوگوں نے کاروبار کو خدا حافظ کہا ہے، میرے پاس فہرست ہے ان کی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ فارمولہ بھی دیا تھا کہ آپ بجلی بند کر لیں، ہمیں کاروبار کرنے دیں۔ بالکل، آپ بجلی گھنٹہ بند کر لیں نا تو ہمارا یو پی ایس چل جائے گا، ہم گھر چلے جائیں گے، رات کو تھوڑی دیر چلے جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری موٹر وے پہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہاں سے لے کر مری تک لائٹیں جل رہی ہیں۔ اور بھائی جب گھر کی لائٹ نہ جل رہی ہو نا تو باہر کی بند کرنی پڑتی ہے۔ ہم سڑک کی بند کرتے تو دکاندار اس کو دیتے جو 160 روپے یونٹ خرید رہا ہے، اس کو دیتے، یہ ملک کو پیسے دے رہا ہے۔ اور آپ کی حکام سے بات ہو چکی ہے کہ نوٹیفیکیشن اسلام آباد کا بھی جو ہے جی آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئی پی پیز کو ہم 45,000 میگا واٹ کے پیسے دیتے ہیں، حکومت دیتی ہے 15,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں وہ، تو مجھے بتائیں کتنے فالتو پیسے ہم دے رہے ہیں؟ اور بھائی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کس نے معاہدے کیے ہیں؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ یہ کمپنیاں ہیں کس کی ہیں؟ ایک ضلالت۔ آخری میں آپ سے سوال کروں گا کہ بجٹ آ رہا ہے، اس میں کوئی تاجران کا خیال رکھا جائے گا یا جس کو کہتے ہیں رندہ خیال یہی رکھا جائے گا؟ ہم ان کہتے ہیں کہ تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ اس ملک کے لیے مخلص ہیں۔ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ یہ جو ٹیکنیکل زبان ہے IMF ہم سمجھ سکیں۔ ہمارا ٹیکنیکل جو فارم ہے اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو چینج کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اس طرف کہ جو جس طرح کے ہم ہیں اس طرح کا ہم پہ ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کب، اس ناکامی کے بعد، یہ جو ڈنڈے کے زور پہ ٹیکس وصولی تھی، ڈنڈے کے زور پہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، ڈنڈے کے زور پہ دکانیں بند کی جا رہی تھی، اس سے اب واپس آئیں گے۔ تو جی یہ اجمل بلوچ صاحب تھے جن کا کہنا تھا کہ پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن ہے بڑا خوش آئند ہے اور یہ انتظار میں ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی جو ہے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے اس میں نرمی دی جائے گی اور تاجران جو ہیں، دکاندار جو ہیں، غریب دکاندار جو متوسط دکاندار ہیں، وہ بھی جو ہے اپنا اس عید کا سیزن جو ہے وہ لگا سکیں گے اور کچھ کما سکیں گے۔